السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہے، اس کا نام ہے اسلام، سائنس اور ایولیوشن۔ یہ ڈسکشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آج کل ہمارے اسٹوڈنٹس میں اور نئے اے لیولس، او لیولس اور ڈفرینٹ پاکستان کے اندر جو ینگ جنریشن ہے اس میں بہت زیادہ کامن ہے، اور اس کے اندر ہمارے کافی زیادہ کنفیوژنز ہیں اور کافی زیادہ کنٹینشن ہیں جس کو ہم نے کلیئر کریں گے انشاءاللہ اس شو کے اندر۔ اس ٹاک کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی ہمارے امپورٹنٹ گیسٹ آئے ہیں، ان کا نام ہے صبور احمد۔ خائرہ یو کے آرگنائزیشن ہے جو کہ ایک دعویٰ آرگنائزیشن ہے جو کہ نان مسلمس کو دعویٰ کرتی ہے ریگارڈنگ دیز ٹاپکس آف ایتھیزم، سائنس، ایولیوشن اینڈ ڈارونزم ایکسیٹرا، اور اس سلسلے میں ہم فردر ڈسکشن کریں گے۔ صبور بھائی کا جو ہے اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ ہے کہ وہ فلاسفی آف سائنس میں ماسٹرز کر رہے ہیں لنڈن سے، تو آئے ہم ڈسکس کرتے ہیں ان سے کیا بنے۔ السلام علیکم صبور بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلا ٹاپک یہی ہے کہ مطلب یعنی جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے سائنس ہے اور سائنس کے اندر یا بایولوجی کے اندر بھی ہم ٹاپکس کلیئر کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایز ان اپوزیشن ٹو اسلام، ٹھیک ہے، یہ اسلام کے اگینسٹ رکھ دی جاتی ہے بات۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ساری؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، کیونکہ یہ جو امیج دیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ سائنس اینڈ ریلیجن کی جنگ ہو رہی ہے جس کے اندر ریزن جیتے گی، ریلیجن ہارے گا، یہ نیریٹو اسلامک نیریٹو نہیں ہے اور کبھی نہیں رہا۔ اسلام جو ہے اس کی ریلیشن شپ سائنس کے ساتھ ہمیشہ سمبائیوٹک ہے۔ 1000 years ago جو حسن بن ہیثم تھے وہ پہلے سائنسدان تھے جو پہلے ماڈرن سائنٹیفک میتھڈ ہے وہ انہوں نے استعمال کیا، وہ انہوں نے ڈیوائز کیا۔ اس سے پہلے جو گریکس تھے وہ پروٹو سائنس کرتے تھے۔ تو ہماری ہسٹری کے اندر یہ کانفلکٹ نہیں ہوا جو یورپ کے اندر چرچ اور سائنسدانوں کا ہوا، وہاں پہ تو بڑی پرسیکیوشن ہوئی۔ تو جب کلونیل پاورز نے پوری دنیا میں غالب ہوئے یہ لوگ، تو انہوں نے جا کے جو اپنا نیریٹو ہے وہ ہمارے اوپر سپر امپوز کیا، اور ہماری جو عوام ہیں ان کو اوبیسلی اپنی ہسٹری نہیں پتا۔ آپ کسی جا کے ایوریج کالج اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گیلیلیو کہے گا ہاں میں ریکگنائز کرتا ہوں، ابن ہیثم کون؟ تو ہم کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم نے ان کا نیریٹو ایکسیپٹ کر لیا، حالانکہ یہ ہمارا اپنا نیریٹو نہیں ہے، یہ ان کا نیریٹو ہے اور اس نیریٹو کو ہمیں چیلنج کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ایون دیکھیں ہم جب بڑے ہو رہے تھے اور ہم بایولوجی پڑھ رہے تھے اور یہ ساری چیزیں پڑھ رہے تھے، ہم نے اس کو ایز ان کانفلکٹ میں کبھی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ ہم جب یہ پڑھے تھے یہ الٹا ہمارا ایمان تازہ کرتا تھا کہ یار اتنی زبردست چیزیں ہیں، نیچرل فنامیناز ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کو مطلب یعنی تازہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح چیزیں ڈیزائن کی ہیں، اور یہ چیزیں اس کو کانفلکٹ میں والا نا ان کا نیریٹو رہا ہے، کیونکہ آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں جس طرح کہ وہ چرچ اس کے اگینسٹ آئی، حالانکہ ہمارے ہاں بالکل اپوزٹ ہسٹری ہے کہ جب اسلام آیا تو ہماری وہ سائنس کی پروگریس شروع ہوئی وہاں سے، رائٹنگ ہو رہی ہے، ویئر ایز ان کے ہاں جب وہ ڈومیننٹ ہوا کرسچینٹی تو ان کی وہ پروگریس ڈاؤن گئی ہے، یہ بالکل اپوزٹ افیکٹ ہوا ہے۔ لیکن اب جو ہے یہ سارا مین اسٹریم میں بات آ گئی، اور اب دوبارہ سے نا لوگ اس کو اس طرح لے رہے ہیں، اس نیریٹو کو لے رہے ہیں کہ مطلب یعنی یہ ایز این کانفلکٹ ہے، اسلام کے بھی کانفلکٹ میں ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک ایولیوشن کا جو جس میں ذکر آتا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو آبزرویشن اور سائنس ہے، یہ فلاسفی آف سائنس جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ اس کو کس طرح کور کرتا ہے؟ تو ہمارے پاس دیکھیں سائنسدان جو ہے وہ کسی آرگنزم کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہ اپنے مائکروسکوپ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیکٹیریا ہیں اور بیکٹیریا کے اندر کوئی ہارزونٹل جین ٹرانسفر ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب سائنسدان اسٹڈی کرتے ہیں بیکٹیریا یا جو بھی چیز، فلاسفرز آف سائنس جو ہیں وہ آپ سوچیں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، وہ سائنسدان کے لیے آرگنزم اس کا سبجیکٹ ہے، اور فلاسفر کے لیے جو سائنسدان ہے وہ اس کا سبجیکٹ ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کنکلوژنس کس طرح بنا رہا ہے۔ تو اس طرح حنفی فقہ ہو گیا، پھر اصول آف فقہ ہو گیا، ان میں فرق ہے اوبیسلی۔ نا کون سی فیلڈ کے اندر ہم اس کے اندر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ ڈیپتھ ہے، وہ آف کورس اصول ہوگا، وہ ایکچوئل فاؤنڈیشن ہوگا۔ اسی طرح سائنس جو ہے اوبیسلی بہت اچھی چیز ہے، مگر فلاسفی آف سائنس اس کی بنیاد ہے۔ تو فلاسفی آف سائنس آپ کو وہ چیزیں سکھا سکتی ہے جو صرف سائنس الون نہیں کر سکتی۔ اچھا، اگلا یہ ہے کہ ایولیوشن جو ہے وہ کیا ہے، مطلب یعنی ہمارا کانفلکٹ کیا ایولیوشن کے ساتھ ہے، ڈارونزم کے ساتھ ہے، کس چیز کے ساتھ ہے؟ اور یہ جب جیسی بات ہوتی ہے ہمیں فوراً ہی نا اس میں
یہ جو سب سے ٹاپک ہے. تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایولیوشن کیسے کہتے کسے. بالکل. تو ان لوگوں کا نیریٹو ہے کہ اس کانفلکٹ چل رہی ہے ایولیوشن کی اور اسلام کی, ڈارونزم کی اور اسلام کی. ان چیزوں کو ہم نے اوبیسلی ڈیفائن کرنا ہے اور ایکسٹراپولیٹ کرنا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے, اس کا میننگ کیا ہے, اور کہاں پہ کانفلکٹ ہے, کہاں پہ ڈف ٹیلنگ ہو رہی ہے, کہاں پہ سینرجی ہے. مگر اس سے پہلے ہم نے ایک چیز کو اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے, وہ یہ ہے کہ سائنس جو بھی کنکلوژن آپ کو دے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کنکلوژن قرآن کو اگر چیلنج کرے تو ہم قرآن کو ریجیکٹ کریں, کیونکہ یہ ویسٹرن نیریٹو ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کنکلوژن سائنس میں ہے وہ قرآن کو چیلنج کرے تو بس بات ختم, یہ نہیں کنکلوسیو بات ہے. تو اس لحاظ سے ہم انیشلی یہ جواب دے سکتے ہیں, ایولیوشنری تھیوری کو ٹچ کرنے سے بھی پہلے ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ فلسفی آف سائنس ہمیں یہ چیز سمجھاتی ہے کہ سائنس آپ کو کبھی سرٹنٹی نہیں دیتا. اکارڈنگ ٹو ویسٹرن مین اسٹریم سیکولر فلاسفرز آف سائنس, سائنس جو ہے وہ کبھی بھی سرٹنٹی نہیں دے سکتی. اس کی 3 مین ریزنز ہیں. پہلے ریزن یہ ہے کہ سائنس ہے انڈکشن. تو ایک سائنسدان جو ہے وہ لمیٹڈ ڈیٹا سے جنرل کنکلوژنز بناتا ہے. وہ 1000 دیکھتا ہے, برڈز دیکھتا ہے, یہ برڈ سفید ہیں, پھر اس کی کنکلوژن ہو جاتی ہے یہ برڈ سفید ہیں تو باقی ساری بھی برڈز سفید ہوں گی. پھر ایک دن ایک کالی برڈ آ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہ پریویس کنکلوژن چیلنج ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں پرابلم آف انڈکشن. تو سائنس ہے ہی انڈکشن, تو سائنٹیفک کوئی بھی کنکلوژن چیلنج ہو سکتی ہے فیوچر آبزرویشن سے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے جس کو فلاسفرز کہتے ہیں انڈر ڈٹرمنیشن. ٹھیک ہے, یہ اس کی ٹیکنیکل ٹرم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اسکول میں تھے تو اسکیٹر گراف تھا جس کا وائی ایکسس ہے, ایکس ایکسس ہے اور ڈاٹس ہیں. ایگزیکٹلی. پھر آپ کو اسکول ٹیچر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لائن آف بیسٹ فٹ آپ کریں. کوئی اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں, کوئی سائن کرو کرتے ہیں. وہ جو ڈیٹا ہے اس سے آپ کو ڈفرینٹ انفرنسز مل سکتی ہیں. تو جو سائنس کی ایکچوئل جو سائنس کا ڈیٹا ہے اس سے ایک تھیوری صرف نہیں آتی, ڈفرینٹ تھیوریز آ سکتی ہیں. چارلز ڈارون نے خود یہ کہا اپنی اوریجن آف اسپیشیز میں کہ مجھے پتہ ہے کہ جو ڈیٹا میں نے اپنی اوریجن آف اسپیشیز کے اندر انکلوڈ کیا اسی ڈیٹا سے میری تھیوری کا رائیول کو الٹرنیٹیو بن سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں انڈر ڈٹرمنیشن. پہلی پرابلم انڈکشن, سیکنڈ پرابلم آف انڈر ڈٹرمنیشن, تھرڈ پرابلم انکنسیوڈ آلٹرنیٹیوز. انکنسیوڈ آلٹرنیٹیوز کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے سامنے اسکیٹر گراف ہے یا ڈیٹا ہے, اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی کنکلوژنز ڈرائیو ہو سکیں جو کنکلوژنز آپ نے کبھی سوچی نہیں ہیں, انکنسیوڈ ہیں. تو جس طرح نیوٹونین اور آئنسٹینین ورلڈ ویو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, پہلے نیوٹونین ورلڈ ویو تھا, اس کے اندر انوملیز تھی, جو چیزیں نیوٹونین ورلڈ ویو سے ایکسپلین نہیں ہوئی جا رہی تھیں. آئنسٹینین ریولوشن آئی تو یہ چیزیں ساری ایکسپلین ہو گئی. 200 ایئرس کے لیے نیوٹونین میکینکس چل رہا تھا. اگر آپ پریڈکشن بناتے کہ یہ پلانٹ کہاں ہوگا 6 مہینے کے بعد ادھر ہی ہوتا. تو ورکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ, اگر کوئی سائنٹیفک تھیوری کام کری ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سچ ہے, اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ وہ کام کر رہی ہے. سہور بھائی یہ کیا بات ہے, وہ بنے گا یہ بچے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کام کر رہی ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں, سائنس جو ہے ہماری بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے, ہمیں آنسر مل رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, آپ اب یہ اس کو ٹیکنیکل ورڈوں میں ڈال کے ہم سے دور لے کے جا رہے ہیں بات کی, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. یہ ڈیفینیٹلی بہت انہوں نے انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا کیونکہ یہ بہت کاؤنٹر انٹیویٹیو چیز ہے. پہلے انٹویشن پہ جو چیز کام کر رہی ہے وہ سچ ہے. اسی لیے فلاسفرز جو ہیں وہ اس بات پہ کافی ڈسکشن کرتے ہیں اور کافی اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کامن سینس ویو ہے, یہ جو انٹویٹیو ویو ہے, اس ویو کو ہمیں پنچ آف سالٹ سے لینا چاہیے. کیونکہ ہسٹری آف سائنس کے اندر اگر آپ مائکرو لیول پہ دیکھیں, کیمسٹری, فزکس, بایولوجی کے اندر تھیوریز اور سب تھیوریز جو سکسیزفل تھیں وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تھیوریز غلط ہیں. تو جس طرح اگر آپ اسٹینڈرڈ کوئی پبلیکیشن اٹھائیں فلاسفی آف سائنس پہ, جس طرح فلاسفی آف سائنس بائی آکسفورڈ یونیورسٹی, گلین باکر اور فلپ کچر جو 2 فلاسفرز ہیں, انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ سائنٹیفک پروف جس کو ہم کامن ڈے میں استعمال کرتے ہیں, اس کا پروف ہے, اس کا پروف ہے, انہوں نے کہا پروف کو استعمال نہیں کریں کیونکہ یہ بہت ڈینجرس ٹرم ہے, کیونکہ کوئی بھی سائنٹیفک کنکلوژن کنکلوسیو نہیں ہے.
ہمیشہ ریوائزڈ ہو سکتی ہے. تو آپ اس کی کوئی مثال دینا ہمیں کہ مثال کے طور پر کہ یہ ایسی تھیوریز ہیں جو ہماری ہسٹری میں رہی ہیں جس کو ایسے سمجھا جاتا تھا کہ بالکل سچ ہے اور اس کا کوئی بھی مطلب یعنی انکویسچنیبل ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. جو سب سے سکسیسفل ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں سائنٹیفک تھیوری ہے وہ ہے نیوٹونین میکینکس, نیوٹونین ورلڈ ویو جس کو کہتے ہیں. وہ 200 سال کے لیے چل رہی تھی, اس حد تک چل رہی تھی کہ اس کو سائنسدانوں نے فور گرانٹیڈ لے لیا, سیلف ایویڈنٹ, بس فزکس کمپلیٹ ہو گیا اور کچھ نہیں کرنا, بات ختم. اس تھیوری کے اسمپشنز کیا تھے؟ ٹائم اینڈ اسپیس فکسڈ ہے, ایک ڈیفینیشن تھا میتھس کا, اور گریوٹی کا جو ان کا ایک ویو تھا. آئنسٹائن آیا, آئنسٹائن نے آ کے دکھایا کہ یہ جو تھیوری 200 سال کے لیے کام پرفیکٹلی کر رہی تھی, مگر یہ تھیوری ایکچولی اپنے فنڈامنٹل اسمپشنز کے اندر غلط ہے. آئنسٹائن کا جو ویو گریوٹی کا تھا وہ ڈفرینٹ تھا نیوٹن سے, آئنسٹائن کا ویو میتھس کا ڈفرینٹ تھا, اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ تھی. ٹائم اینڈ اسپیس نیوٹونین کے اندر فکس تھا, آئنسٹائن جنرل ریلیٹیوٹی کے اندر فیبرک کپڑے کی طرح فلیکسیبل تھا ٹائم اینڈ اسپیس, ٹوٹلی اپوزٹ. بالکل. اب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں جنرل ریلیٹیوٹی کو, مگر جنرل ریلیٹیوٹی جو خود اتنی سکسیسفل تھیوری ہے وہ کوانٹم لیول پہ جا کے بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے. کوانٹم تھیوری خود بہت سکسیسفل ہے, مگر اس کی انٹرپریٹیشن کوپرنیکس, مینی ورلڈز, جو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں ان کی رائیولری چل رہی ہے. دونوں آج کوانٹم میکینکس اور جنرل ریلیٹیوٹی فزکس کے اندر دونوں جو ہیں وہ ایکسیپٹڈ ہیں ایز ویلڈ تھیوریز, دونوں سکسیسفل ہیں, دونوں کانٹرڈکٹ کرتی ہیں کنسیپشل لیول پہ. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کام کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کر رہی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایکچولی ٹروتھ ہے. یہ ایک کامن سینسیکل جو ویو ہے اس کو فلاسفی آف سائنس توڑ دیتی ہے. یہی آپ نے اس طرح بات کی کہ جو ملٹیپل تھیوریز جو ایک ڈیٹا سے ملٹیپل مطلب یعنی سیٹ آف کنکلوژن نکالے جا سکتے ہیں. کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے جس طرح فائلوجینیٹکس میں ہوتا ہے, اس میں وہ ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اسی کا آپ ڈفرینٹ کنکلوژن نکال سکتے ہیں, انٹائرلی ڈفرینٹ, جو کہ آپ کے بیک گراؤنڈ اسمپشنز پہ بیس, وہ ساری چیز آپ کی پہلے تھیوریز پہ اسمپشن پہ بیس کر رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ اسمپشن سے بیسکلی آئی کہاں سے اور یہ کس بیسس پہ کرتی ہیں, کہ مطلب یعنی نیچرلزم کو ہم کس طرح یہ آپٹ کرتے ہیں اور مطلب یعنی دوسری طرف اس کے مقابلے میں کیا؟ جی, تو نیچرلزم کا امپیکٹ سائنس پہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر ہم اس اسٹوڈیو میں آئیں اور یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ کیمرہ مین ہیں, یہاں پہ ڈفرینٹ لوگ ہیں, اور اس اسٹوڈیو کے اندر میں ایک رول بناؤں کہ جو لال رنگ ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے, جس نے کوٹ پہنا ہوا ہے جو لال ہے, یا جراب پہنی ہوئی ہے جو لال ہے, یا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جو لال ہے, وہ سارے آپ باہر پھینک دیں. اور میں نے دروازے کے اوپر ایک سائن لگایا ہوا ہے نو ریڈ الاؤڈ, یہاں ریڈ کوئی الاؤڈ نہیں ہے. پھر ایک بندہ اندر آئے اور وہ دیکھے اس کمرے کے اندر کچھ ریڈ ہی نہیں ہے, وہ آ کے بیٹھے, اس نے خود بھی کچھ ریڈ نہیں پہنا ہوا, اور میں بیٹھوں یہاں پہ اور میں ساروں کو کہوں کہ ریڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, دیر از نو سچ تھنگ, ریڈ ہے ہی نہیں. تو یہ نان سینسیکل کنکلوژن ہوگی, کیونکہ میں نے دروازے پہ ایک اسمپشن لگائی ہے کہ ریڈ از ناٹ الاؤڈ. پھر میں اندر آ کے کنکلوڈ نہیں کر سکتا کہ ریڈ ایگزسٹنس میں نہیں ہے. سائنس کی لیبارٹری کے اندر یا اس کی لائبریری کے اندر یا ریسرچ فیسلٹی کے اندر آپ جائیں تو دروازے پہ ایک سائن ہے, اس کا نام ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم. میتھڈولوجیکل نیچرلزم. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز سائنس میں اسٹڈی کریں گے, ہم گاڈ کو یا سول کو یا امیٹیریل مائنڈ کو یا آبجیکٹیو موریلٹی کو یا کسی بھی میٹا فزیکل ریالٹی کو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ریسنٹ رول ہے سائنس کے اندر. لیٹ وکٹورین پیریڈ میں جب ویسٹ سیکولرزم کی طرف زیادہ ہو گئے, میتھڈولوجیکل نیچرلزم اس وقت زیادہ غالب ہوا. جب مسلمان سائنس کر رہے تھے اس وقت اوبویسلی وہ نیچرلسٹک ایکسپلینیشنز کو ایکسیپٹ کرتے تھے, مگر ان کے لیے پرابلم نہیں تھا کہ وہ گاڈ کو بھی کہیں کہ گاڈ از دا اوور آل کریٹر. تو ہم اس رول کی وجہ سے کوئی ہمیں پرابلمز آتی ہیں بعد میں, جس کے بارے میں بات کروں گا, مگر اس سے پہلے میں یہ چیز ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم
ایک آپ نے اگر دروازے پہ لگایا ہوا ہے سائن اور جو بھی اندر آئے آپ اسے کہیں کہ آپ گاڈ پہ ریفر نہیں کر سکتے, اس پہ نہیں ریفر کر سکتے, اس پہ نہیں ریفر کر سکتے, پھر اگر آپ ایک کنکلوژن بنائیں سائنس کے اندر کہ therefore there is no God, یہ وہی لال رنگ کا جو میں نے اگزامپل دیا. تو سائنس جس طرح مسلمان دیکھتے ہیں, سائنس ایک طریقہ ہے ہاؤ کے لیے کہ آپ ایکسپلین کریں میکینکس, ہاؤ سم تھنگ ورکس. وائی کی جو ایکسپلینیشن ہے کہ یہ چیز ہے کیوں, وہ ہم گاڈ کے تھرو ایکسپلین کرتے ہیں. آپ جس طرح ادھر بیٹھے ہوئے, میں آپ کو کہوں حماس بھائی, یہ آپ کو جو کیمرہ نظر آ رہا ہے, یہ جو کیمرہ ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کس طرح کام کرتا ہے. اس کے اندر الیکٹرسٹی جاتی ہے, اس کے اندر ایک مرر ہے, اس کے اندر یہ فنکشن ہے, اس کے اندر ایکچولی یہاں پہ بیٹری جاتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک پورا گھنٹہ لگا کے اس کی ساری میکینکس سمجھاؤں, پھر میں کہوں therefore there is no creator of the camera. آپ کو یہ لاجیکل لگے گا؟ بالکل بھی نہیں, بالکل نہیں. میں نے آپ کو ہاؤ ایکسپلین کیا, یہ ہاؤ کس طرح کام کر رہا ہے. ہاؤ سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی وائی نہیں ہے, کہ کسی نے بنایا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ ہاؤ اینڈ وائی ٹو ڈفرنٹ چیز. وائی سم ون میڈ اٹ. تو ہاؤ اینڈ وائی مسلمان جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کانفلکٹ نہیں ہے. ویسٹرن ورلڈ کے اندر میتھڈولوجیکل نیچرلزم کی وجہ سے ہر چیز جو وہ ڈھونڈتے ہیں سائنس میں, اس کی نیچرل افیکٹ کو نیچرل کوزیشن کے تھرو ایکسپلین کرتے ہیں, اور وہ کسی بھی میٹافزیکل ریالٹی کو ڈینائی کرتے ہیں, روح کو, سول کو, کانشیسنس کو, امیٹیریل مائنڈ کو, گاڈ کو, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتی ہے, یہ کیا کہ بایولوجی میں, فزکس میں, کیمسٹری میں یہ گاڈ کو نہیں مینشن کر رہے, اس لیے گاڈ نہیں ہوں گے. یہ ایکچولی ایک کیٹیگری مسٹیک ہے, انہوں نے اسمپشن کو کنکلوژن سوچ لیا, ٹھیک ہے. اس کا تعلق ایولیوشن سے کیا ہے؟ ایولیوشن سے اس کا یہ تعلق ہے کہ سب سے پہلے جو کانفلکٹ سائنس اور ایولیوشن میں نظر آتی ہے, جو اپیرنٹلی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ, اور ایولیوشن سکھاتی ہے کہ دیر از نو ڈیزائن از این ایلوژن. سب سے پہلے ہم نے اس ڈاؤٹ کو چیلنج کرنا ہے. وہ ہم اس طرح چیلنج کرتے ہیں کہ ایولیوشن یہ آپ کو نہیں کہتی کہ ڈیزائن ایلوژن ہے, یہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کی اسمپشن کی وجہ سے ان کو کنکلوڈ کرنا پڑتا ہے. فرانسس کرک, وہ فیمس سائنسدان جنہوں نے نوبل پرائز جیتا اسٹرکچر آف ڈی این اے کو ڈسکوری کے لیے, انہوں نے کہا کہ biologists must constantly keep in mind what they see was not designed but rather evolved. یعنی a priori, before evidence, before looking at experience, آپ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ ڈیزائن ایلوژن ہے, یہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ کلیریفائی کرنا ہے کہ سائنس یہ چیز نہیں کہتی, یہ سائنس کی کنکلوژن جو ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم, یہ ایک اسمپشن ہے, یہ کنکلوژن نہیں ہے. اور ایک اور جو فلاسفر ہے اس کا نام ہے ماسیمو پیگلوشی, وہ خود وہ ایتھیسٹ ہیں, فیمس فلاسفر ہیں, اور انہوں نے اس لحاظ سے رچرڈ ڈاکنز کو انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ رچرڈ ڈاکنز میتھڈولوجیکل نیچرلزم اور ایتھیزم, یا جس کو کہتے ہیں فلسافیکل نیچرلزم, ان دونوں کو وہ سپریٹ نہیں کرتا. وہ پرٹینڈ کرتا ہے ایک ہی چیز ہے, میں ایکچولی یہ کیٹیگری مسٹیک ہوتی ہے. ٹھیک, ایسے ہی کہ مطلب یعنی یہ کیٹیگوریکل مسٹیک ہے, اور جو کہ کافی لوگ کامن بناتے ہیں, اور وہ کنکلوژن نکالتے ہیں جو کہ اس سے نیسسریلی نہیں بنتا. ہم ذرا آگے فارورڈ کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے, جو کہ باقی تو ہمیں مثال کے طور پر اسلام میں اتنا زیادہ کانفلکٹ نہیں ہوتا, اور ہم اس کا وہ آبویس نکال لیتے ہیں, کیونکہ اسلام کے اندر کوئی اس طرح کے مسئلے نہیں ہے کہ جیسے زمین جو ہے وہ 5000 سال پرانی ہے, جیسا کہ کرسچینٹی میں تھا اور اس میں تھا. ہمارے ہاں جو مین کانفلکٹ آتا ہے کہ یار یہ ایولیوشن کا کیا حساب ہے, کہ کیا ہم بندروں سے آئے ہیں, حضرت آدم والا کیا چکر ہے, یا قرآن تو کہتا ہے کہ حضرت آدم سے ہم آئے ہیں, اور اسلام اور سائنس سے ہم پڑھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایپس سے آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ مطلب یعنی یہ کیا چیز ہے, ایولیوشن کیا ہے, اس میں ہم ٹھیک. دیکھیں, ایولیوشن سنونیمس بن گئی ہے ڈارون کے ساتھ, کہ ایولیوشن ڈارون ایک ہی چیز ہے. ایولیوشن جو ایکچولی ہیز اے بیسک کانسیپٹ, وہ تھیولوجیکلی ڈینجرس نہیں ہے, ٹاکسک نہیں ہے, اور نہ تھی. ایولیوشن تقریباً 3000 سال سے
ہیومنس اس کے بارے میں لکھتے رہے اچھا کہ بایولوجیکل چینج ہوتا ہے, بٹرفلائز کی ڈفرینٹ ورائٹیز ہوتی ہیں, انوائرمنٹل چینجز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چینجز ہوتے ہیں, یہ تو لکھی ہوئی ہیں. اس کی پہلی آپ کو ڈسکرپشنز ملیں گی پدما پرانا میں, ہندوازم میں, کیونکہ ہندوازم کے اندر ریلیجن اور فلاسفی ایک ہی چیز تھی. پھر اینشنٹ گریکس, بیبلونینز, ڈفرینٹ لوگ لکھتے رہے نیچر کے بارے میں. بایولوجیکل چینج, ایولیوشن جو ہے کوئی تھیولوجیکلی ٹاکسک نہیں ہے. ڈارون نے ایک پرٹیکولر ٹائپ آف ایولیوشن کو پرپوز کیا. اچھا اس کا نام تھا ڈاروینین ایولیوشن. وہ اس ایولیوشن سے ڈفرینٹ ہے. اس کی تھیوری کیا تھی کہ ساری چیزیں آپ میں, بندر, جو ویلز, برڈز, بیکٹیریا, ڈیفیڈلز, بناناز, ساروں کا ایک کامن اینسسٹر ہے, جو بھی چیز الائیو ہے. یہ پہلا پارٹ. دوسرا اس کا یہ پارٹ تھا کہ اس کا چینج جو پہلے سیل سے پوری لائف کی ٹری بنی ہے, یہ نیچرل سلیکشن کا میکینزم کے تھرو بنی ہے. تو دو پارٹس ہیں ڈارونزم کے, ٹری آف لائف, نیچرل سلیکشن. ٹری آف لائف ہسٹری بن گئی, نیچرل سلیکشن میکینزم بن گیا. اب یہ کنفیوژن چلتی ہے کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں یار ڈارونین ایولیوشن کا ثبوت کیا ہے, اور ڈارونسٹ, سارے نہیں مگر میں سے کوئی, وہ ایک مسکنسیپشن پھیلاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو بٹرفلائز ایوالو ہو رہی ہیں, یار یہ دیکھو ڈفرینٹ ورائٹیز آف ڈولفنز ہیں, یا یہ فنچز ہیں. پھر تو لوگ کہتے ہیں اچھا پھر تو ڈارونزم سچ ہے. مگر انہوں نے مسٹیک کی ہے. وہ مسٹیک کی ہے کہ یہ ڈارونین ایولیوشن, ٹری آف لائف اور نیچرل سلیکشن از ڈفرینٹ ٹو ایولیوشن. ایولیوشن تو بس ایولیوشن ہے. میں جس طرح ادھر کہوں, آپ ادھر بیٹھے میں, آپ کو ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جائے, میں کہوں کوئی آپ وری نہ کریں میں ڈاکٹر ہوں, آپ تو خوش ہو جائیں گے, میں ڈاکٹر ہوں. پھر جب میں آ کے علاج کرنے کی کوشش کروں, آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں. پھر آپ مجھے کہیں آپ کس قسم کے ڈاکٹر ہوں, میں کہوں کہ میں تو ڈاکٹر ہوں لاء میں نے لاء میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے. پھر آپ کہیں گے یار میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا میڈیکل ڈاکٹر. یعنی دو ڈفرینٹ لفظ, ایک ڈاکٹر, ایک میڈیکل ڈاکٹر, ایک ڈاکٹریٹ ان لاء. ایولیوشن کی مسکنسیپشن یہ ہے کہ ڈارونین ایولیوشن اور ایولیوشن کو مکس کیا گیا. اچھا ایولیوشن سچ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ بایولوجیکل چینج ہو رہے ہیں آل دا ٹائم, 3000 سال سے انسان لکھ رہے ہیں. تو جب اس کے لیے ایویڈنس مانگتے ہیں لوگ, آپ کو یہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے سب سے پہلے, آپ کہہ سکتے ہیں میجورٹی آف ڈاؤٹس آپ کس طرح ڈسائفر کر سکتے ہیں, آپ اس کو الگ کریں, اس کو الگ کریں. اب مجھے ڈارونزم کی ایویڈنس تو یہ تو ہمیں پتہ ہے. یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ ایولیوشن اور ڈارونزم میں فرق ہے. آف کورس. اور یہ جو تھیوری جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ بیسکلی اس کے نام کے گائز کے اندر سمجھائی جاتی ہے کہ بیسکلی ایولیوشن ہے بایولوجیکل چینج اوور ٹائم, ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے ہمیں یہ جو پورا نیچرل سلیکشن اور ٹری آف لائف کی جو تھیوری ہے کہ ہر چیز کی اوریجن ایک سے ہے, اور دوسرا کہ ہمارے فینوٹائپ یعنی ہمارے ایکسٹرنل ٹریٹس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ ایوالو اور میوٹیٹ ہوتے ہیں اور ہم اسپیشیز میں ڈفرینٹ بدلتے ہیں. یہ جو دو چیزیں ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. بالکل. اور جو بگننگ آف دا 20th سینچری, جو تھیوڈور ڈابزکنسکی ایک تھے سائنسدان جو نیو ڈارونزم کے اندر ایک لیڈنگ فگر تھے, جو ڈارونزم کو اپڈیٹ کیا تھا جینیٹکس کے ساتھ شادی کرا کے. تو یہ جو تھے انہوں نے ایکچولی یہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا جس کو ہم کبھی کبھار کہتے ہیں مائکرو ایولیوشن اور میکرو ایولیوشن. انہوں نے کہا کہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں یہ ٹو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, مگر ہم اسیوم کرتے ہیں کہ دس لیڈس ٹو دس. مگر اس کا جس طرح پڑھایا جاتا ہے اس طرح پڑھایا جاتا ہے کیونکہ یہ اسمال چینجز ہو رہے ہیں تو یہ بڑے چینجز بھی ہو جائیں گے. کیونکہ یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے تو وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی مگر وہ بھی سچ ہوگی. مگر یہ فیلیسی آف ایکویفیکیشن ہے. اس کو ٹیکنیکل ٹرم یہ ہے کہ اس کو ہم نے ٹو ڈفرینٹ میننگس کو ہم نے ایک ہی ورڈ کے اندر ڈال دیا, اس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے. ہاں دیکھیں, اب مثال کے طور پر میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں سنسیئر اسٹوڈنٹ ہوں اور میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اور میرے سامنے اتنا زیادہ یہ ڈیٹا پڑا. اب ڈیٹا یہ ہے کہ اچھا یہ تو ہمارے لگ رہا ہے کہ ہاں یہ اسٹیجز ہیں, یہ پاسبل ہے کہ ہماری اسٹیجز یہ لنکڈ ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ مائکرو لیول پر ہم بالکل دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ بیکٹیریا جو ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے, اس کی اسٹرین ایوالو ہوئی, ہم آبزرو کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنسز ہیں. لیکن ہم کس بیسس پہ ہم جا کے اس کے میکرو لیول کو ہم ڈینائی کر رہے ہیں, اور کیوں کر رہے ہیں ڈینائی, یہ اگر میرے ذہن میں سوال آتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا کیا آپ کہتے ہیں, کیا جواب ہے؟ کہ دیکھیں نا, ٹھیک ہے یہاں چھوٹے لیول پر ہو رہی ہے تو یہ ایونچولی ہم نے باقی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بونز دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی بونز ہیں جو کہ ڈارون نے اپنے
بک جو ہے اس کے اندر بھی لکھا کہ دا گریٹسٹ شو آن ارتھ میں کہ مطلب کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پیسز آف ایویڈنسز ہیں کہ یہ پہلے فلانی اسپیشیز ہیں اور یہ ان کے ایولیوشن کے ٹریٹ پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ والے اسپیشی ہے وہی جو مائکرو ایولیوشن والا میکنزم ہے وہ اس بڑے لیول پر بھی ہو رہا ہے. تو اب وہ سب یہ بہت ہی بہت پاورفل آرگیومنٹ ہے. نہیں ڈیفینیٹلی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں اپنی سوچ نہیں دیتا, میں دیتا ہوں جو ایکچوئل ڈسکشن سائنسدانوں کے اندر ہو رہی ہے. ہاں جی. اب جو پروپیگنڈا 150 ایئرس کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈارمینین ایولیوشن پروو ہو گئی ہے, آلریڈی پروو ہو گئی ہے, یعنی جو ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ نالائق ہیں, اسٹوپڈ ہیں, انسین ہیں, جو بھی ہیں. 2016 کے اندر یعنی 150 ایئرس پلس ڈارون کے بعد جب سپوزڈلی یہ تھیوری اس وقت پروو ہو گئی تھی, رائل سوسائٹی آف لنڈن جو سب سے پریسٹیجس سوسائٹی ہے جہاں پہ ڈارون نے 1858 میں میرے خیال سے پہلا اپنا پیپر پبلش کیا تھا, 1859 بکس سے پہلے, اولڈسٹ موسٹ پریسٹیجس سوسائٹی کے اندر سائنسدان آئے. ان کا مین کوشچن کیا تھا؟ ڈز نیچرل سلیکشن ایکسپلین بایو ڈائیورسٹی. یعنی جو بیسک ڈاروینین کلیم تھا وہ یہ لوگ 2016 کے اندر ان کی پروسیڈنگز پبلک ہیں, جو کوئی بندہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں, ان کے اندر سائنسدان یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایکچولی ڈارونین ایولیوشن اینیمل باڈی پلانس کے اوریجن سے ان کو ایکسپلین کر سکتا ہے کہ نہیں, یہ کر سکتا ہے, یہ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں. اوبویسلی جو ہمیں 150 ایئرس کے لیے بتا رہے ہیں کہ سچ ہے سچ ہے سچ ہے, یہ سارا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ کس طرح آ کے ڈسکس کریں. تو ان کی بیسکلی آرگیومنٹ کیا ہے؟ میں اگر اس کی انالوجی دوں یہ ہے, حماس بھائی ہمیں جانا ہے آپ کی گاڑی میں یہاں سے سیالکوٹ, جا سکتے ہیں, پیٹرول ڈالیں گے, روڈ سیدھی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم 5 میل جا سکتے ہیں آپ کی گاڑی میں, 50 میل جا سکتے ہیں, لاجیکل, مائکرو میکرو. مگر اگر میں کہوں یار میں آپ کی گاڑی میں بیٹھ کے میں چاند جانا چاہتا ہوں, جا سکتے ہیں؟ نہیں. مگر ہم 5 میل جا سکتے ہیں, 50 میل جا سکتے ہیں, تو 5000 میل کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ وہ گاڑی اس کے لیے بنی نہیں ہے. کیونکہ گاڑی ورٹیکل تو نہیں جائے گی, ورٹیکل نہیں اس طرح جائے گی. اینیمل باڈی پلانس کا جو اوریجن ہے وہ مائکرو سلولی بن کے میکرو بن کے نہیں, وہ نہیں ہوتا. ایک چونٹی کو آپ بریڈ کریں, آپ کو ڈفرینٹ ورائٹیز ملیں گی. ہاتھی کے سائز کی چونٹی نہیں ملے گی, ایک لمٹس ہیں جس کے اندر آپ اینیملس کو بریڈ کریں تو وہ اینیملس جو ہیں ان کا ایک لمٹ ہوتا ہے جس کے اندر پھر وہ اس سے زیادہ وہ بریڈ نہیں ہو سکتے. تو بات یہ ہے کہ مائکرو ایکولز میکرو اسی طرح ہے جس طرح میں کہوں گا چلو اگر میری گاڑی 5 میل جا سکتی ہے, 50 میل جا سکتی ہے, 5000 میل بھی جا سکتی ہے, اور ورٹیکلی جا سکتی ہے. 2 ڈفرینٹ ڈائریکشنز کی بات ہے. تو یہ جو سائنسدان 2016 کے اندر اکٹھے آئے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے, ان کی ڈسکشن اسی بات پہ تھی کہ نیچرل سلیکشن ڈز اٹ ایون ورک. اوبویسلی میجورٹی آف سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ نو وی کین میک اٹ ورک, اور جو مائنورٹی ہیں ایوا جبلانکا, جیمس شپیرو, ڈینس نوبل, جو ایتھیسٹ ہیں, سیکولر ہیں, کہتے ہیں نہیں اٹ ڈزنٹ ورک. میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ اگر آپ سائنس کو بھی اگر آپ نہیں سمجھیں, مگر اس بات کو سمجھ لیں کہ 150 ایئرس کے لیے ہمیں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بس پروو ہو گئی ہے, اور 2016 کے اندر وہ سوال پوچھ رہے ہیں, ایڈوانس سوال نہیں, اوریجنل سوال ڈارون کا پوچھ رہے ہیں, ڈز ایون ورک. شو کے آخر میں ایکسپلین کروں گا کہ پبلک اور ایکیڈیمک انڈرسٹینڈنگ کے اندر فرق کیوں ہے. اس لیے وہ سائنس کے اندر بھی جو مطلب یعنی یہی جو بات ہے کہ تھیوریز جو ہیں وہ ایونچولی چینج ہوتی ہیں, انہیں ڈیٹا پہ یا پھر نئے ڈیٹا کی بیس پہ آلٹر ہوتی ہے. اور ہم اپنا سچ جو ہے کہ ہمارا سچ اور ورلڈ ویو جو ہے ہمارا کہ جس پہ ہم نے یقین رکھنا ہے نہیں رکھنا, وہ اس کی بیسس پہ ہم اپنا یقین بناتے یا توڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے. جی ڈیفینیٹلی. اور دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سائنس کو ریجیکٹ کریں. ڈارونین ایولیوشن ویلڈ سائنس ہے. ویلڈ سائنس کا مطلب نہیں ہے کہ سچ. اگر ہم زندہ ہوتے 100 سال پہلے, ہم دونوں کاسمولوجسٹ ہوتے ہیں, اس وقت پریویلنگ تھیوری کاسمولوجی میں تھی کہ یونیورس کی کوئی بگننگ نہیں ہے, یونیورس اٹرنل ہے. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بگننگ ہے کہ نہیں, بگننگ ہے. وہ ہمارے ورلڈ ویو سے کنفلکٹ کرتا ہے. مگر ہم کاسمولوجسٹ اس وقت ہم ایکسیپٹ کر لیتے یہ ان کا پیراڈائم ہے, اسی پیراڈائم کے اندر ہمیں کام کرنا چاہیے, مگر ہم اپنی قرآنک بلیف چینج نہیں کریں گے. ہم سائنس کو ایکسیپٹ کریں گے ایز اے ویلڈ پیراڈائم, ویلڈ تھیوری, ویلڈ ماڈل. قرآن کو بھی ہم, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کی ریزنز ہیں کہ یہ معجزہ ہے, یہ میریکل ہے, تو ہم دونوں کو ایکسیپٹ کریں گے. اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ سرٹن ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں گے ظنی ہے, علم الظن. ٹھیک ہے,
تو کبھی کبھار یہ چینج ہوگا نہیں چینج ہوگا. تو اسی طرح ہمیں ڈارونزم کو دیکھنا ہے. ڈارونزم کی اوورال آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, لارج ایکسٹینٹ سے وہ اسلام سے کنفلکٹ نہیں ہوتا. کوئی چیزوں میں ہوتا ہے, اینسسٹری میں ہوتا ہے, اوبویسلی ڈیزائن میں ہوتا ہے, ہیومن اینسسٹری کی بات کر رہا ہوں. مگر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ چلو ہم قرآن کو ریجیکٹ کر لیں یا بالکل ہی سائنس کو ریجیکٹ کر لیں. ہم سائنس کو ویلڈ کر کے اسی پیراڈائم کے اندر کام کریں اور قرآن کو ہم ایکسیپٹ کریں کہ یہ سرٹن نالج ہے. تو اس لحاظ سے ہم سائنس کے اندر بیریئرز نہیں بن رہے, ہم پروگریس کر رہے ہیں. ہاں, اب ایک اور میں دوبارہ ایک ہم نے یہ جو ڈسکس کیا تھا کویشچن, میں ذرا دوبارہ اس پہ دوبارہ اگر آپ کمنٹ کر دیں اس پہ, وہ بہت ضروری ہے کہ مثال کے طور پر آبزرویشن جو ہے اور ورسز تھیوری جو ہے اس میں کیا فرق ہے. مثال کے طور پر سائنس کہتی ہے کہ جی لائٹ ٹریولز ان اسٹریٹ لائن, ٹھیک ہے, اور ہم ایک موم بتی لگاتے ہیں اور اس کے آگے شیٹس لگاتے ہیں, ہول لگاتے ہیں اور وہ ایکسپیریمنٹ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو بالکل اسٹریٹ جا رہا ہے اور یہ ہماری آبزرویشن ہے. اس میں مطلب یہ نہیں, اس میں کون سی تھیوری والی بات ہے یا تھیوری کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اور ہاں, تو اس کی بیسکلی یہ بات ہے کہ فلاسفی آف سائنس ہمیں یہ چیز سمجھاتی ہے کہ سائنس کو جس کو کہتے ہیں ڈیمارکیشن پرابلم, اس کی بڑی پرابلم ہے. سائنس ہے کیا چیز, سوڈو سائنس کیا ہے, اس میں فرق کیا ہے. مگر ایک چیز ہمیں کلیریفائی ہوتی ہے کہ سائنس یہ چیز نہیں ہے کہ میں نے ایک کروکوڈائل کی جو ٹیل ہے اس کو میں نے میجر کیا ہے, اس کی میجرمنٹ ہے 0.5 میٹر, دیر فور یہ سائنس ہے, یہ سرٹن ہے تو سائنس بھی سرٹن ہے. یہ سائنس جو میں نے دم میجر کی ہے یہ 100%, تو ڈارونزم بھی 100%, کیونکہ دونوں کا نام سائنس ہے. یہ اگین ایک فیلسی آف اکویویکیشن ہے. سائنس ٹیکنیکلی کیا چیز ہے؟ سائنس ہے کہ آپ آبزرویشن سے تھیوری سے ہائپوتھیسس ٹیسٹ کریں اور وہ ریپیٹڈلی ٹیسٹ ہو کے آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ سے وہ تھیوری بنتا ہے. اس تھیوری کو ہم سائنس بولتے ہیں. اب جس طرح مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سوان ہے جو وائٹ ہے, اس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ وائٹ ہے, مجھے فاسل نظر آیا ہے, یہ فاسل ایگزسٹ کرتا ہے, مجھے سٹارز نظر آ رہے ہیں, سٹار ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ چیزیں سچ ہیں, یہ چیزیں سائنس ہیں, تو ڈارونزم بھی ٹرو ہے, نیچرل سلیکشن بھی ٹرو ہے. یہ اگین فیلسی آف اکویویکیشن ہے. آبزرویشن سائنس کا ایک حصہ ہے, مگر آبزرویشن آن اٹس اون وہ سائنس نہیں ہے, وہ صرف آبزرویشن ہے. اس کو کنسیپشلائز کرنے کے لیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جو فلاسفرز دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ستارے جو ہیں, ستاروں کو دیکھ کے ہم ایسٹرونومی کر سکتے ہیں, یعنی ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پلانٹ, یہ سٹار کدھر ہونا چاہیے, یہ اس کی فارمیشن, سپر نووا, ہم ایسٹرونومی کر سکتے ہیں. ایسٹرونومی سائنس ہے کہ نہیں ہے, مگر میں ستاروں کو لے کے میں ایسٹرالوجی کر سکتا ہوں, میں پام ریڈنگ کر سکتا ہوں, میں ہاروسکوپس, obviously ہم مسلمان نہیں کرتے مگر کر سکتے ہیں, وہی آبزرویشن سے استعمال کر رہا ہوں. یہ سائنس ہے, اس کو سائنس بولتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو سوڈو سائنس. دونوں کے اندر کامن ڈینومینیٹر کیا ہے؟ آبزرویشن. آبزرویشن آن دیئر اون سائنس نہیں ہوتی, اس کی میتھڈولوجی اس کو ڈیفائن کرتی ہے, وہ سائنس ہے. بالکل. تو ہم جب بھی سائنس کی بات کریں گے تو ہم ایونچولی اس کی جو تھیوریٹیکل فریم ورک کی بات کریں گے. ٹھیک. اچھا, آگے ایز ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈارونزم جو آپ نے ابھی, ہم دوبارہ اس پہ واپس آتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈسکس کیا, اور اس کو ایز اے بالکل ہی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے بلائنڈلی, کہ مطلب یعنی یہ چیز ایسے کی ایسے ہے, اور اس کی جو پروپیگیشن ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی کامن ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے اور یہ کیوں ایسے ہے؟ اور یہ جو ہم نے دیکھا کہ اتنی تھیوریز اس میں کانفلکٹس ہیں, اس میں فلاسفرز ہیں جو ان سے کانفلکٹ کرتے ہیں, اس کے باوجود ہمارا جو مین اسٹریم ہمارے میڈیا میں جو بات آتی ہے, جو سائنس پبلش ہوتی ہے, اس کے پیچھے سارے جو پرائر کنکلوژنز ہوتے ہیں وہ اسی کی بیس پہ ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہم یہ سارا کچھ بیگیج جو ہے وہ ٹاپ پہ لے کے اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کی اجازت لیتا ہوں کہ میں تھوڑا اور ایکسپلین کروں جو اس کے اندر پرابلمس ہیں. ہاں جی پلیز. جب میں زیادہ ایکسپلین کروں گا کہ پبلک اور ایکیڈیمک کے اندر جو فرق ہے, پھر اوبویسلی زیادہ پرٹیننٹ کویسچن ہوگا کہ یہ کیوں ہے, پھر آپ کا سوال کا جواب دے دوں گا. اب اگر کوئی سائنسدان, کوئی ایتھیسٹ, رچرڈ ڈاکنز کی طرح, وہ کہے کہ یہ سچ ہے, یہ پروون ہے, سچ ہے, یہ ہے, وہ ہے, ہم 3 چیزیں کہہ سکتے ہیں ایوولوشنری بایولوجی کے بارے میں, ڈارونزم کے بارے میں. اوبویسلی ہم فلاسفی آف سائنس کے تھرو کہہ سکتے ہیں کہ سرٹن نہیں ہو سکتا, میتھڈولوجیکل نیچرلزم کی وجہ سے سرٹن نہیں ہو سکتا,
مگر 3 چیزیں ہیں جن کو یہ کوئی بھی دنیا میں بایولوجسٹ ڈینائی نہیں کر سکتا. اب جس طرح یہ پولز آتے ہیں 99% آف بایولوجسٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایولیوشن کو, therefore ایولیوشن ٹرو, مگر ان جو 99% بایولوجسٹ ہیں ان 3 چیزوں کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا کہ ڈارونزم از بیسڈ آن پروبیبلسٹک فریم ورک. سیکنڈ اس کے اندر اسمپشنز ہیں. تھرڈ کور ڈسپیوٹس ابھی تک ہیں کنسیپچولی, کور ڈسپیوٹس. پروبیبلسٹک فریم ورک کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب کہ 99.999% آف اسپیشیز جو ایسٹیمیٹ ہے نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کا, ان کے اکارڈنگ ٹو دیم 99.999% آف اسپیشیز جو ارتھ کی ہسٹری کے اندر آپ 4 بلین ایئرس کے اندر, ٹھیک ہے, 99.999% آف اسپیشیز وینشڈ ہو گئے. کوئی ڈی این اے نہیں ہے, کوئی فاسل نہیں ہے, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو جو بھی ہم بناتے ہیں وہ 0.001% پہ اس پہ ہم ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں. پہلی بات ہے پروبیبلسٹک فریم ورک. دوسری بات جو کوئی بھی بایولوجسٹ ڈینائی نہیں کر سکتا وہ ڈارونزم کے اندر اسمپشنز ہیں, ملٹیپل اسمپشنز ہیں. میں 2 کوئکلی مینشن کرتا ہوں, گریجولزم اور سیلفش جین جو ماڈرن سنتھسس کے ساتھ آیا. بوتھ آف یہ جو اسمپشنز ہیں یہ ڈائریکٹلی چیلنج ہوئی ہیں جو ہمیں سوشولوجیکل ایویڈنس ملا ہے اور جو ہمیں ایکچولی پیلیونٹولوجیکل ایویڈنس ملا ہے کہ ریپڈ ایولیوشنری چینجز ہوتی ہیں, جیسا کیمبرین ایکسپلوژن ہے جس کے بارے میں ڈارون نے خود کہا تھا کہ میں ڈاؤٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تیسری بات ہے کہ ڈسپیوٹس ابھی تک ہیں کس کے بارے میں؟ نیچرل سلیکشن کے بارے میں. جیسا میں نے کہا تھا نا, رائل سوسائٹی ابھی تک ڈسکس کر رہے ہیں. نیچرل سلیکشن کو چیلنج کرنے کے لیے سائنسدان جو سیکولر ہیں وہ آلٹرنیٹیوز دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جیمز شپیرو وہ کہہ رہا ہے نیچرل جینیٹک انجینئرنگ نیچرل سلیکشن کا رائیول ہے. جو ماسوتاشی نائے ہے جاپان کا, وہ کہہ رہا ہے نیو میوٹیشنزم ایک آلٹرنیٹیو ہے, اور نیو لماکزم جو لماک پہلے تھے وہ بھی ایک آلٹرنیٹیو ہے. مگر جو ابھی سچویشن ہے وہ ہے کہ ڈارونزم غالب ہے, وہ مین ہے, مگر یہ آلٹرنیٹیوز ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ 99% بایولوجسٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایولیوشن کو, دیر فور یہ سچ ہے. 99% یہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں پروبیبلسٹک فریم ورک ہے, اسمپشنز ہیں اور ابھی تک ڈسپیوٹس ہیں. بالکل. تو ہم اس پہ آتے ہیں کہ مطلب اب دیکھا کہ وہی جو ہم پہلے بات کیا کویشچن کہ ڈارونزم کو بالکل ہی جنرلی ایکسیپٹیڈ کیا جاتا ہے اور اس کو ایز این آئیڈیالوجی بہت ہی اوپنلی کیا جاتا ہے, اور ہمارے میڈیا کے اندر نیریٹو میں تو ہماری جتنی بھی ریسرچ پبلش ہوتی ہے اس کے جو بیسیکلی کنکلوژن ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اس چیز کی انڈیکیشن دیتے ہیں, یا تو اس کو سپورٹ کریں گے یا اس کے آگے پیچھے کریں گے. اب چونکہ یہ اتنا کامن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی کیا چیز ہے, اس کے بارے میں یہ کیوں کامن ہے, اور اتنی ہم نے جو دیکھا کہ یہ آلٹرنیٹیو تھیوریز ہیں یہ کیوں نہیں کامن؟ مے بی شاید ایویڈنس کی بیس پہ کامن نہیں ہے. کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے. تو یہ پبلک کا پرسیپشن اور ایکیڈیمک پرسیپشن ہر سائنٹیفک فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, مگر ڈارونزم کے اندر یہ ایکسیپشنلی ہائی ہے. پبلک پرسیپشن ہے کہ سچ ہے, ایکیڈیمک پرسیپشن کے اندر آپ کو پرابلمز نظر آتی ہیں, پروبیبلسٹک فریم ورک نظر آتا ہے اور ڈفرینٹ چیزیں نظر آتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بس کوئی یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے جو ایکچولی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے لوگوں کو ایتھیزم کی طرف لے کے جانے کے لیے. جب اس قسم کا میں کلیم بناتا ہوں پہلا ریئیکشن ہوتا ہے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں, جیسے ہی آپ نے مطلب کیا, میرا بھی یہ اسی طرح کا ریئیکشن ہے کہ مطلب یعنی یہ ڈائریکٹڈ کیوں ہو. ٹھیک ہے, مے بی نیچرلی سب کے یہ کنکلوژن. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, وہ یہ میں بتاتا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کنسپیریسی تھیوری کا ہب ہے یا ویسٹرن سیکولر ادارہ ہے جس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اتھارٹی کے طور پہ. کنسپیریسی کا ہب ہے یا یونیورسٹی ہے؟ یونیورسٹی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر بھی ایک کتاب پبلش ہوئی تھی 2016 میں جس کا نام تھا ڈارونزم ایز ریلیجن. مائیکل روس ایک فلاسفر سائنس ہیں, وہ ایک ڈارونین اکیڈمک ہیں, انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں ڈارونزم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ایوڈ ڈارونین ہیں, مگر انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر لکھا, حالانکہ وہ خود ایتھیسٹ ہیں, انہوں نے کہا ڈارونزم ایک ویلڈ سائنس ہے مگر اوور اینڈ ابو دا ویلڈ سائنس ایک فلاسفی ایک ریلیجن بھی ہے, اور یہ دونوں اس کے جو سسٹمز ہیں ان کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ویلڈ سائنس ہے مگر ایک مذہب بھی ہے. اب ہم تھوڑے ڈیکیڈز پیچھے جاتے ہیں.
جولین ہکسلی ایک ملیٹنٹ ایتھیسٹ فلاسفر تھے اور ایولیوشنری بایولوجسٹ تھے جنہوں نے ماڈرن سنتھسس کے اندر بہت پلے کیا تھا رول نیو ڈارونزم کے اندر. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 1920s میں. اس کتاب کو آپ ابھی بھی امیزون سے جا کے خرید سکتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے ریلیجن وداؤٹ ریویلیشن. ریلیجن وداؤٹ ریویلیشن یعنی مذہب وہی کے بغیر. یعنی مذہب کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں نا وہی بھیجیے نا اللہ نے. ریلیجن وداؤٹ ریویلیشن. اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جو ٹریڈیشنل ریلیجنز ہیں وہ مر گئے یا انہیں مرنا چاہیے. کرسچینٹی، ہندوازم، بدھزم، ٹاؤزم جو بھی ہے. اب انسانوں کو ایک نئے مذہب کی طرف جانا چاہیے جو مذہب ہے ایولیوشنری ہیومنزم. اب کوئی بندہ مجھے کہہ سکتا ہے یار یہ تو ایک ہی بندہ ہے. کون ہے؟ ایک ہی بندہ ہے. اس نے کتاب لکھی ہے ریلیجن وداؤٹ ریویلیشن. کیا بات؟ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ڈپارٹمنٹ ہے یونیسکو، یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، یہ ان کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھے. یونیسکو کا ڈائریکٹ انفلوئنس پوری دنیا کے ایجوکیشن سسٹم پہ ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ فیوچر میں جس طرح مرد و عورتیں جو ہیں وہ یہ چیز نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ ارتھ فلیٹ ہے، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ارتھ راؤنڈ ہے، اسی طرح کوئی نہیں ایکسیپٹ کرے گا کہ کوئی خدا ہے. ان کا یہ آبجیکٹو تھا، ان کا یہ لائف مشن تھا. اور آج کل جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ کافی حد تک جولین ہکسلی نے ان کے اندر بہت بڑا رول پلے کیا تھا. جولین ہکسلی ڈاروینین کیا تھے؟ پروپوننٹ تھے. مائیکل روس ڈاروینین پروپوننٹ تھے. اب میں آپ کو ڈاروینین اپوننٹس دیتا ہوں جنہوں نے یہی کنکلوژنز بنائی ہیں، مگر یہ اپوننٹس ہیں. ان اپوننٹس کے بارے میں کیا بات اسپیشل ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ریلیجس نہیں ہے. ان میں سے سارے پکے ملحد ہیں، مگر یہ ایتھیسٹ اکیڈیمکس ہیں، مگر یہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ڈاروینزم ریلیجن ہے. پہلا پرسن جیمز شپیرو. انہوں نے کتاب لکھی، چیلنج کیا ڈاروینزم کو، نیچرل جینیٹک انجینئرنگ پش کیا. لن مارگولس انہوں نے امریکہ میں نیشنل سائنس ایوارڈ جیتا. اور ماساتو شینائی جنہوں نے جاپان کے اندر وہ ایوارڈ وننگ سائنٹسٹ ہیں. یہ سارے ارریلیجس ہیں. انہوں نے اوپنلی بات کی ہے جو سائنس کے اندر کنسٹرکشن ہے، جو سائنس کے اندر یہ چیز ایک بیریئر بن گئی ہے جس کے اندر کلیمز ایکسٹراویگنٹ ہیں اور ایویڈنس اسکینٹی ہے. ماساتو شینائی جو جاپان میں ہیں انہوں نے کہا ڈاروین ان بایولوجی از اے گاڈ. اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. لن مارگولس نے کہا کہ فیوچر میں لوگ ڈاروینزم کو دیکھیں گے، نیو ڈاروینزم کو دیکھیں گے اینڈ دے ول ریکگنائز اٹ. دس از این اینگلو سیکسن ریلیجس سیکٹ. اینگلو سیکسن یعنی گورے، اینگلو سیکسن ریلیجس سیکٹ. لن مارگولس کی جو آپ نے اوبویسلی پڑھا ہوگا سمبایوجینیسس کی جو تھیوری ہے پوری دنیا کی ساری یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہے. وہ ایوارڈ وننگ سائنٹسٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاروینزم کے اپوننٹس، ڈاروینزم کے پروپوننٹس، دونوں کیمپس ایگری کرتے ہیں. میں میجورٹی کی بات نہیں کر رہا مگر جو ایکیڈیمکس ہیں وہ ایگری کرتے ہیں کہ اپارٹ فرام دا سائنس یہ ایک ریلیجن بھی ہے. ہم اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہی چیز تو ہم کہہ رہے ہیں. یہ سائنس ایک چیز ہے مگر جو سائنٹزم یا ڈاروینزم یہ ایک اور چیز ہے. یہ ایک ایکچولی ایک ریلیجن ہے. اب ایک اور بک جو پبلش کی گئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے، اس کا نام ہے مائنڈ اینڈ کاسموس. وہ ہے کتاب ٹامس نیگل کی. وہ بھی ایک ایتھیسٹ فلاسفر ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ڈاروینزم ایک ویل سپورٹڈ، ویل گراؤنڈڈ ایویڈنس بیسڈ سائنس نہیں ہے. وہ ایکچولی ایک گورننگ اسمپشن ہے کہ ڈاروینزم کے تھرو ہم ایوالو ہوئے. تو جب آپ کو ایک کیمپ جو ڈاروین کے خلاف ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں اور جو ڈاروین کے ساتھ ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پبلک اور اکیڈیمک میں فرق کیوں ہے. بالکل، یہ آپ نے بہت کافی ہمیں کلیئر کیا اس پہ. اور یہ ہم یہاں پر اس بات سے ہم اپنی ڈسکشن آج کنکلوڈ کرتے ہیں. اور ہم نے آپ نے کافی امیزنگ فیکٹس ہمیں بتائے جو کہ ہمیں نہیں پتہ تھے کہ مطلب یعنی کس لیول پر یہ کام ہو رہا ہے. اور یو این انوالوڈ ہے اس کے اندر ایز ان ٹرمز آف اس کے اکیڈیمکس اور فاؤنڈرز، اور اس میں یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ تھیوری میں کیا کیا کانفلکٹس ہیں اوور آل.
تو میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صبور بھائی کا، ان کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم یہ کنٹینیو کریں گے ڈسکشن فردر ویڈیوز میں. پلیز لائک کریں، شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.